یہاں جو سلسلہ خطبات کا چل رہا ہے، ہم نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت پر گفتگو کی کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا، مقصد کیا ہے آپ کے بھیجے جانے کا۔ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ آپ کے بھیجے جانے کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ پھر ہم نے اسلام اور سیکولرزم پر بھی ایک بحث کی۔ یہ ضروری تھا سمجھنے کے لیے کہ دین اسلام فی الواقع ہے کیا شے، اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے۔ آیا جیسے سمجھا جاتا ہے دنیا میں کہ جیسے مذاہب کا ایک دائرہ کار ہے، تو کیا اسلام کی بھی دائرہ کار اتنا ہی ہے جتنا باقی مذہبوں کا ہے، یا یہ کہ اس کا اس سے زیادہ ہے؟ تو ہم نے سمجھا نہیں، اسلام در حقیقت زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے۔ وہ بات ہمیں اس لیکچر سے سامنے آئی۔ اس کے بعد ہم نے گزشتہ جو ہمارا خطاب تھا وہ اس موضوع پہ تھا کہ اس مشن کی نسبت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہی میں نے گزشتہ جمعے میں بھی، یعنی گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جو تھا میرا، اس میں نے یہی بات کہی تھی، یہی آیات پڑھی تھی اور ان کے حوالے سے بات واضح کی تھی۔ جو واضح ہوئی تھی بات ہمارے سامنے وہ یہ تھی کہ یہ دو شرطیں جو یہاں پہ آئی ہیں، ایمان اور جہاد، یہ پورے کیے بغیر آخرت میں نجات نہیں ہے۔ ایک بات یہ واضح ہو گئی تھی، اور دوسری بات جو واضح ہوئی تھی وہ یہ کہ دنیا میں فرض کریں آپ کی ان دو محنتوں کے نتیجے میں یا جو دو شرائط کے پورا کرنے کے نتیجے میں کامیابی نہیں ملتی، لیکن آپ جب اپنا اس طرح سارا کچھ لگا دیتے ہیں، آخرت کی کامیابی اگر مل جاتی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ بڑی کامیابی ہے۔ باقی یہاں کی کامیابی کی بھی اللہ نے خوشخبری دی ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ ذہن میں رہے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے، یہاں دین غالب بھی ہو جائے، اس کے مقابلے میں آخرت میں مجھے جنت مل جائے وہ بڑی کامیابی ہے۔ تو پتہ ہونا چاہیے بڑا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے۔ تو اگر میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے یہ دو شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ باقی یہ کہ دنیا میں کامیابی کی بھی شرائط یہی دو ہیں، اگر کامیابی ملے گی تو ان دو شرائط کی بدولت ملے گی، اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ لیکن اگر یہ دو شرطیں پوری کر دیں اور دنیا میں کامیابی نہ بھی ملے، آخرت کی کامیابی گارنٹیڈ ہے، اور وہ اس کامیابی سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہماری گزشتہ جو جمعہ تھا اس کا خلاصہ آ گیا۔ اب آ جائیں کہ یہ دو شرطیں ہیں کیا۔ بہت سادہ سی ہیں، ایمان اور عمل جو ہے جہاد۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی کاز کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی کاز کے لیے، یا جو اللہ نے مشن یا ذمہ داری تمہارے اوپر عائد کی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ۔ دو شرطیں آ گئیں، ایمان اور دوسری جہاد۔ ایمان پر ہم نے کچھ گفتگو کر لی تھی، جہاد ہی اصل میں رہ گیا ہے، اس پر ہم نے زیادہ گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ دو چیزیں اور واضح کر لوں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید میں ہم نے دیکھا ہے کہ نجات کے لیے یہاں پہ ایمان اور جہاد کا ذکر ہے۔ اکثر جو ذکر آتا ہے ایمان اور عمل کا آتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ سورہ عصر میں ہم دیکھتے ہیں تو عمل الصالحات کی مزید تشریح بھی آ گئی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو سورہ عصر ہی ہمیں یہ بات بتا دیتی ہے کہ اصل میں جہاد کا مطلب کیا ہے۔ جو جہاد کا یعنی حق کی خاطر لڑتے ہیں نا، فی سبیل اللہ، حق کی خاطر، دین حق کی خاطر، جو اوپر آیا نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، تو وتواصوا بالحق کا کیا مطلب ہوا؟ الحق کی وصیت کرنا۔ تو سب سے بڑا حق کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد حق کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ اس کے بعد حق کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ تو تواصوا بالحق کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف بولانا، رسول کے ساتھ جوڑنا، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا۔ تو اصل میں تواصی بالحق ہی جہاد ہے۔ تو تواصی بالحق عمل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تواصی بالصبر عمل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو جہاد عمل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو جہاں پہ ایمان اور عمل آیا ہے وہاں جہاد ان کے اندر شامل ہے، عمل کے اندر جہاد بھی شامل، انڈرسٹوڈ ہے، اس کے اندر مقدر ہے، اس کے اندر بنا ہوا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ جی بالٹی، پانی کی بالٹی، اور اس میں لوٹا بھی پڑا ہوا ہو، تو اب وہ لوٹا بھی جو ہے بالٹی کے اندر ہے، آپ علیحدہ سے اس کا ذکر کریں بے شک کریں، لیکن یہ کہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح عمل ایک وسیع المفہوم اصطلاح ہے جس میں جہاد بھی شامل ہے۔ جہاد یعنی جہاد خود ایک عمل ہے۔ آپ جنگ کرنے گئے ہیں، عمل نہیں ہے وہ،
آپ لڑ رہے ہیں عمل نہیں ہے، آپ مال خرچ کر رہے ہیں عمل نہیں ہے، تو جہاد بھی عمل ہے۔ تو ایمان اور عمل کہا جائے، اور ایمان اور جہاد کہا جائے، یا ایمان اور انفاق اللہ کی راہ میں مال لگانا یا کھپانا کہا جائے، معنی مفہوم ایک ہی ہے۔ اب آ جائیں ایمان، وہ میں وضاحت کر چکا ہوں۔ ایک ایمان وہ ہے جو ہمیں وراثتاً حاصل ہے، یہاں اس ایمان کی بات نہیں کی گئی۔ ان ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ جو مسلمان پیدا ہوئے انہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان رکھ کے دعوے دار ہو۔ میں اس کا ترجمہ اب یوں کروں گا، ایمان والے ہو نہیں، ایمان کے دعوے دار ہو، ایمان لاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ ایمان کسب کرنا پڑتا ہے، یہ وراثت میں نہیں ملتا۔ جس باپ کے گھر ہم پیدا ہوئے ہیں اس کی دو آنکھیں ہیں، میری اپنی ہوں گی تو نظر آئے گا نا، باپ کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ میرے باپ کو کاروبار کرنے کا تجربہ ہے، میں سیکھوں گا تو کاروبار کروں گا نا، کہ باپ کا تجربہ خود بخود میرے دماغ میں گھس جائے گا؟ نہیں گھسے گا۔ باپ جو ہے بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، ایڈمنسٹریشن کے طور طریقے میں سیکھوں گا تو مجھے آئیں گے نا، خود بخود پیدائشی طور پر تو باپ سے منتقل نہیں ہو جائیں گے۔ یہی معاملہ ایمان کا بھی ہے۔ باپ مومن ہے، ماں مومن ہے، بھائی مومن ہے، مجھے اپنا ایمان کسب کرنا پڑے گا، محنت کر کے کمانا پڑے گا، حاصل کرنا پڑے گا۔ تو پہلی بات میں نے یہ پچھلے جو میں یہ عرض کر دی تھی، اس کے لیے ہم نے وہ محنت کی نہیں کی تو ایمان ہمارا وراثت والا ایمان ہے، جو کسبی ایمان ہے وہ نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ والا ایمان پیدا کرو اپنے اندر۔ میں نے مثال بھی تھی، جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں ایمان کی محنت کرو، یہ بالکل وہی بات ہے۔ ہاں ان کے محنت کرنے کا اپنا طریقہ ہے، آپ اپنے طریقے سے کرو، لیکن محنت کیے بغیر یہ ایمان نہیں ملتا۔ وہ محنت علمی و فکری ہو، وہ کوئی جو ہے نا جسے کہتے ہیں ذہنی مشقت ہو، عملی مشقت ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ ایمان کسب کرنا پڑتا ہے، یہ خود بخود وراثت میں منتقل نہیں ہوتا۔ اگلی چیز، جہاد کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ اس کے لفظی معنی میں جائیں، لغوی معنی میں جائیں، تو اس کا معنی بنے گا جسے ہم اپنی زبان میں کشمکش کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ کشمکش کا بھی لفظی مطلب تو وہ نہیں ہوتا جو جس معنی میں ہم اسے کرتے ہیں، اس کے لیے صحیح لفظ جو ہے نا وہ کشاکش ہے، یعنی دو کوششیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں۔ جیسے ایک کشمکش ادھر حال میں ہو رہی ہوگی نا، ادھر سے سردی اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، ادھر سے جو اندر گرمی ہے وہ اسے باہر دھکا دینے کی کوشش، یہ ایک کشمکش ہم کہتے ہیں اسے، یہ کشاکش ہے اصل میں۔ تو کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے دیوانے چند۔ وہ جو آپ دیکھیں نا کہ یہ نالا بہہ رہا ہوتا ہے، اس کے کنارے پہ ایک چھوٹا سا گھاس کا تنکا ہوتا ہے، نالا زور میں ہوتا ہے، اس کو بہا کے لے جاتا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے اس کی جڑ لگی ہوتی ہے، وہ پھر ذرا سا پانی نیچے جاتا ہے، وہ پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ یہ کشاکش ہو رہی ہے، یعنی وہ سروائیول کی جدوجہد کر رہے ہیں، کون؟ وہ تنکا، اور نالا اسے بہا کے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو ایک آدمی بچنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ دو کوششیں جب ٹکراتی ہیں تو اسے کشاکش کہتے ہیں، ہم اسے کشمکش کہتے ہیں۔ کشمکش اصل میں کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، مکش نہ کھینچو، یہ ایک طرح کی گو مگو کی کیفیت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصل لفظ کشاکش ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل کشمکش بھی ہے، لہٰذا آپ جہاد کا ترجمہ معروف جیسے استعمال ہو گیا ہے اس معنی میں کشمکش کر لیں یا کشاکش کر لیں، دونوں بات ٹھیک ہوگی۔ لفظی مطلب یہ ہوگا، مفہوم کیا ہوگا؟ مفہوم در حقیقت اس کا ہے، آپ یہ چند الفاظ کے جوڑے میں استعمال کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ صبر و مصابرت، دیکھیں قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور صابرو، یہ صابرو مصابرت یا صبار، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہی کوشش کا مطلب آ جائے گا، ایک صبر وہ کر رہا ہے، دوسرا صبر تم کرو اور صبر میں جیت جاؤ۔ یہ جو جنگ ہوتی ہے نا، یہ اصل میں سارا دیکھیں نا، مجھے مکہ لگا، میں کھڑا رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، چکر نہیں کھا رہا، کھڑا رہ رہا ہوں، دوسرے کو لگا وہ بھی کھڑا رہ رہا ہے، تو وہ بھی صبر کر رہا ہے، میں بھی صبر کر رہا ہوں، جو صبر میں بازی لے گیا وہ جیت جائے گا، دوسرا ناک آؤٹ ہو جائے گا، جس کا صبر جواب دے جائے گا، مکے کھا کھا کے گر جائے گا، وہ ہار گیا۔ تو صبر میں مقابلہ کرو، تو اسے ہم کہیں گے صبر و مصابرت۔ صبر یک طرفہ عمل ہے، مصابرت دو طرفہ عمل ہے، وہ بھی صبر کر رہے ہیں، آپ بھی صبر کر رہے ہیں، صبر میں مقابلہ ہو رہا ہے، جو صبر زیادہ کر گیا وہ جیت جائے گا۔ اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے ایک جوڑا اور،
اور وہ ہے استقامت اور استقلال. استقلال وہی کھڑے رہنا، جرت بہادری کے ساتھ کھڑے رہنا، اور استقامت اس کا مطلب بھی قائم سے یہ بنا استقامت، یعنی پورے جذبے اور اپنی ول پاور کے ساتھ مداومت اختیار کرنا، دوام اختیار کرنا، یعنی بیچ میں وقفے سے نہیں، مطلب مستقل مزاجی سے وہ کام کرتے چلے جانا، اس کو استقامت کہتے ہیں. اب یہ لفظ بھی آیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا. اب اس استقامت کے اندر سارا جہاد آ گیا ہے، اسی لیے آگے آتے ہیں ان پر فرشتے اترتے ہیں. یعنی ایک لفظ آیا ہے استقامت کا، دین کا سارا عملی تصور اس ایک لفظ کے اندر آ گیا، استقامت. تو اس لیے یہاں میں جہاد کی جگہ پہ سمجھانے کے لیے جو دوسرا لفظ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں صبر و مصابرت کے بعد، وہ استقلال و استقامت ہے. اور تیسرا لفظ ہے ایثار و قربانی. قرآن مجید میں اس ایثار کا ذکر آیا ہے. یہ مدینے والے ہیں، یہاں پہلے رہتے تھے. یہ مکے والے ہیں، اپنا گھر بار سارا کچھ قربان کر کے یہاں آ گئے ہیں، کتنی بڑی قربانی دے کے آئے ہیں. اور ان کو دیکھو کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ اپنے گھر ان مہاجروں کے لیے خالی کر رہے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ہمیں مقبوضہ کشمیر والوں سے بہت محبت ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ یہاں آ جائیں تو اپنا کوئی کمرہ خالی کر کے دینا کوئی آسان کام ہے؟ نعرے لگانا تو بہت آسان کام ہے، اپنا گھر آدھا خالی کر کے دینا کتنا مشکل کام ہے. مدینہ والوں نے یہ کیا یا نہیں کیا؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اب اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ضرورت مندی کیوں نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک ہی روٹی ہے، خود کھانے کی ہے، لیکن وہ خود کھانے کی بجائے اپنے بھائی کو دینا پسند کرتے ہیں. یہ ایثار ہوتا ہے، اپنی شے دوسرے کو دے دینے کو ایثار کہتے ہیں. یعنی ایک شے میری وہ ہے جو فالتو ہے، میں نے 4 روٹیاں کھا لی، 2 ویسے پڑی ہوئی ہیں، کسی اور کو ڈالنی، کتے کو ڈالنی تھی، کوئی مانگنے آ گیا میں نے اس کو دے دی. یہ ایثار نہیں ہے. ایثار یہ ہے کہ میرے پاس روٹیاں ہی 2 ہیں، وہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ میں نے خود کھانے کے بجائے کسی اور کو دے دی، یہ ایثار ہے. اپنی بھوک رکھ کے دوسرے کی مدد کر لینا، یہ ایثار ہے. اب آپ کو سمجھ آیا یہ کتنا بڑا جہاد ہے، وہ کتنا مشکل کام ہے، یہ کوئی چھوٹا سا کام ہے. اسی کو قربانی بھی کہتے ہیں. اب وہ پورا جو ہے نا قربانی کا فلسفہ ذہن میں لے کے آئے ہیں، جس کی چوٹی پر کھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قربانی دی، قوم کو چھوڑا، سب کچھ کیا، آخر میں بیٹے کے گلے پہ بھی چھری چلا دی. یہ ایثار اور قربانی. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں مختلف آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں، یہ جہاد کا پورا تصور آپ کے سامنے آ جائے. اب آپ اپنے ذہن میں کشاکش اور کشمکش کو بھی رکھیں، اور یہ صبر و مصابرت کو بھی رکھیں، استقلال اور استقامت کو بھی رکھیں، اور ایثار اور قربانی کو بھی رکھیں. ان سب کے مجموعے کا نام جہاد ہے. اور فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سارا کچھ جو ابھی میں نے بیان کیا، یہ کسی ملک کو آزاد کرنے کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے. ایک نیشنلسٹ اگر کشمیر کو آزاد کرانا چاہیے، سارا کام کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ قوم پرست کرنا پڑے گا. ابھی یوکرین والوں کو روس سے بچنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے یا نہیں کرنا پڑ رہا ہے؟ کرنا پڑے گا. تو یہ جب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، آپ کس جذبے کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی پیچھے موٹیویٹنگ فورس چاہیے نا. جس مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ گویا ہوتا ہے اس کی کاز. یہ سب کیوں کرو؟ فی سبیل اللہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کے مشن کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اللہ کے حکم کی تابعداری میں کرو، اللہ کے وہ جو دنیا کا پلان ہے، اللہ کا منصوبہ ہے، جو جس کے لیے اس نے رسول بھیجا، اس کو پورا کرنے کے لیے کرو. یہ فی سبیل اللہ ہو جائے گا. اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کرو گے، مطلب ہو سکتا ہے نا یہ کام پیسے لے کے کیا جائے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ فی سبیل البطن. کوئی شخص یہ کام کرتا ہے کہ وہ ادھر حسن ہے، شادی کروں گے، تو وہ فی سبیل الفرج ہو جائے گا. کوئی شخص یہ کام کرتا ہے آزادی کے لیے، فی سبیل الحریہ ہو جائے گا، جذبہ حریت. اور کوئی یہ کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ فی سبیل اللہ ہو جائے گا. کوئی یہ کام کرتا ہے امریکہ کی خاطر، فی سبیل الامریکہ ہو جائے گا. کوئی یہ کام اپنے وطن کے لیے کرتا ہے، فی سبیل الوطن ہو جائے گا. اب سمجھ میں آئی ہے فی سبیل اللہ والی اصطلاح بھی؟ کلیئر؟ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے،
یہ کب فی سبیل اللہ بنے گا؟ جب اللہ کے بتائے ہوئے مقصد کی خاطر ہوگا. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اوپر آ گیا، اللہ نے رسول کو بھیجا، انہیں الہدا دے کے بھیجا، دین حق دے کے بھیجا، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو پورے نظام زندگی پر غالب کر دیں. یہاں پہ یہ آیا ہے. سورہ بقرہ میں کیا آیا؟ قاتلوہم، ان سے لڑو، ان مشرکوں سے جنگ کرو، جہاد کرو، حتی لا تکون فتنۃ، جب تک کہ ان کا فتنہ فرو نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے آرڈر میں کسی دوسرے کا آرڈر نافذ ہونا فتنہ ہے، فساد ہے. عدل، انصاف، جسٹس اللہ کے حکم میں ہے. انسان جب احکام بنائیں گے لازماً ظلم ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا. تو ان کا فتنہ ختم ہو جائے، ابو جہل لوگوں کی طاقت ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پہ اللہ کا دین قائم ہو جائے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کل کا کل اللہ کا ہو جائے. یعنی زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کے دین سے باہر نہ رہے. سب زندگی کے پہلو، حصے، زندگی کے مختلف جو جیتے ہیں، سب کے سب اللہ کے احکام کے تابع آ جائیں. اس وقت تک آپ نے یہ جہاد جاری رکھنا ہے. اب آپ کو جہاد کا مقصد معلوم ہوا، فی سبیل اللہ کا مطلب معلوم ہوا، اللہ کا دین غالب کرنا. اب اپنی زیادتیاں نوٹ کریں. اگر آپ وراثتی مسلمان ہیں تو یہ مشن آپ کو یاد نہیں رہے گا. ایک فرق ہوگا، ایک شخص قوم پرست بنتا ہے نسل کی بنیاد پر، ایک شخص قوم پرست بنتا ہے علاقے کی بنیاد پر. دیکھیں نسل کی بنیاد پر قوم پرستی کیا ہوگی؟ میں راجپوت ہوں، اس بنیاد پر قوم پرست بن گیا ہوں، یہ نسل کی بنیاد ہوگی نا. عباسی ہوں، سدن ہوں، یہ نسل کی بنیاد ہے. یا دنیا کے اعتبار سے جرمن، جاپان، افغان، ایران، توران، یہ سارا نسل کی بنیاد پر ہوگا. دوسری علاقے کی بنیاد ہوگی. رنگ بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے رنگ بھی بنیاد بنتا ہے، زبان بھی بنیاد بنتی ہے. ایک زبان بولنے والے بھی قوم بن جاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے علاقہ. جیسے میرا تیرا رشتہ کیا، ناتا کیا، وہ کشمیر ہم سب کا وغیرہ کوئی نعرہ بنا لیں تو اب یہ کشمیر نے سب کو جوڑ لیا نا. یہ بھی قوم بننے، یعنی کشمیری ہیں ہم، کشمیر میں رہتے ہیں، ہم ایک قوم ہے. کسی زمانے میں اقبال نے کہا تھا نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو یہ بھی ایک جذبہ ہوتا ہے آدمی کے اندر. تو اگر فرض یہ جو قوم پرستی کا جذبہ جو ہوتا ہے نا، یہ دنیا میں معروف قوم، یعنی قوم ان چیزوں سے بنتی ہے جو میں نے آپ کو گنوا دی ہیں. اس میں اضافہ کر لیں. ہم کہتے ہیں نظریے کی بنیاد پر بھی قوم بنتی ہے، لیکن وہ نظریہ ہی وراثتی ہو، نظریہ آپ نے کسب نہ کیا ہو، وراثتی ہو، تو اس قوم میں اور باقی قوموں میں فرق کوئی نہیں ہوگا. یہ بنے گی نظریے کی بنیاد پر. یعنی ہم جو دو قومی نظریہ جس کا ڈنڈورا پھوٹتے ہیں، وہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ یہ ہندو ہے، میں مسلمان ہوں. کیوں؟ وہ ہندو کے گھر پیدا ہوا، میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا. یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا؟ نہیں. یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے میں سچ بولنا شروع کر دوں گا؟ نہیں. یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے میں ظلم چھوڑ دوں گا؟ نہیں. جیسے ہندو ظلم کر رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا اپنے قوم کے مفاد کی خاطر، ایسے ہی ایک مسلمان بھی اپنے قومی مفاد کی خاطر ہر حربہ استعمال کر رہا ہوگا. اور ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کو مسلمان بنانے والی شے، با کردار مسلمان بنانے والی شے، یہ وراثت میں ملا ہوئی مسلمانی نہیں ہے، وہ خود سے کسب کی ہوئی مسلمانی ہے. تو اب آپ سمجھیں، میں نے پانچویں چیز کا اضافہ کر دیا. دنیا میں 4 بنیادوں پر قومیں بنتی ہیں: رنگ، نسل، زبان، علاقہ. میں نے اس میں 5ویں شامل کر دی کہ وہ ہم مسلک لوگ بھی وہ پیٹی بھائی یا پیر بھائی ٹائپ ایک شے بن جاتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاں کے کاشغر ہوں یا نہ ہوں، بہرحال یہ کہ ایک خواہش تو ہوتی ہے کہ ہو جائیں. تو یہ ایک 5ویں بنیاد ہے. اسلام ان 5 بنیادوں کی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے ایمان کی بنیاد پر. تؤمنون باللہ ورسولہ. تو ایمان کی بنیاد پر جب ہوگا تو پھر کردار ایمان کے مطابق ہوتا ہے. یہاں پہنچ کے انسان کا کردار اپنے عمل کے تابع ہو جاتا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت ہم سے جس پہلے جہاد کا تقاضا، پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ جہاد کا پہلا تقاضا، میں اپنے قومی جذبات سے بالاتر ہو جاؤں. فی سبیل اللہ تب ہوگا، نہیں تو فی سبیل القوم ہی رہے گا.
صرف یہ فرق ہوگا کہ اس نے قوم بنائی ہے کشمیریت کی بنیاد پر، میں نے قوم بنا لی اسلامیت کی بنیاد پر۔ اس کی قوم محدود ہو جائے گی دریائے جہلم سے اس طرف، اور میری قوم چلی جائے گی دریائے سندھ سے بھی آگے کی طرف۔ بس اتنا فرق ہوگا، ہے وہ بھی قومی ہوں، میں بھی قومی۔ اس کا قومیت کا ذرا تصور اسے محدود سانچے میں رکھتا ہے، میری قومیت کا تصور مجھے ذرا نیل کے ساحل تک لے جاتا ہے، نیل سے آگے میری بھی چھٹی، اس کی تو پہلے ہی چھٹی ہو گئی تھی۔ یہ جو آفاقی نظریہ توحید ہے یہ قومیت کی بنیاد پر نہیں کھڑا، یہاں تک کہ مسلم قومیت کی بنیاد پر بھی نہیں کھڑا، یہ در حقیقت توحید پر کھڑا ہے، اور توحید والا ایمان کسب کرنا پڑتا ہے۔ وہ جب ہوگا پھر آپ کو قوم کا جذبہ جھوٹ بولنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ سچ بولیں گے کس کی خاطر؟ قوم کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر، تو نقصان آپ اپنی قوم کا کر بیٹھیں گے۔ اب آپ لڑیں گے قوم کی خاطر یا اللہ کی خاطر، تو ہو سکتا ہے کسی موقع پہ قومی مفاد کا نقصان ہو جائے، کیونکہ جنگ لڑنے کے لیے ہو سکتا ہے جھوٹ بولنا پڑے، تو آپ تو جھوٹ نہیں بولیں، آپ تو کوئی جنگی قدم غلط نہیں اٹھائیں گے۔ اب یہ فراڈ تو آپ دنیا کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ اوپر دنیا سے امن کا معاہدہ کرنے، ہم نہیں لڑیں گے، اور اندر خانے آپ مجاہدین بھیجنا شروع کر دیں، نام اس کا جہاد رکھ دیں۔ ایک قومی جذبے کے تحت یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمانی جذبے کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ اب آپ کو لگے گا جہاد مشکل ہوتا جا رہا ہے، میں نے ابھی وہ آگ میں لیٹنے والے جہاد کا ذکر ہی نہیں کیا، میں نے چھوٹے سے جہاد کا ذکر کیا ہے۔ کشمکش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ قومی جذبہ کھینچے گا بولو جھوٹ، ایمانی جذبہ کہے گا نہیں سچ بولو، نقصان ہوتا ہے تو ہو۔ اب مجھے آپ بتائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جذبے کے تحت کی ساری جنگیں لڑیں؟ ایک تو مقصد کیا ہے، قوم ہے یا اللہ کا مشن ہے، اور دوسرا جہاں پہ چیلنج آیا ہے، جہاں پر کوئی ایسا جو ہے نا سامنے سے کوئی سوال اٹھا ہے کہ ایک طرف اپنی جو بھی جماعت ہے یا اجتماعیت ہے اس کا مفاد ہے، ایک طرف یہ کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے، ترجیح کس کو دی ہے؟ تو مجاہد فی سبیل اللہ بننا ہے تو پہلی بات یہ ہے۔ اب اس میں کہاں کہاں جا کے قرآن نے سمجھایا ہمیں، لیکن میں اس ساری تفصیل میں جاؤں پھر وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے نا لوگوں کی، یہ جو میں نے تو باتیں کی ہیں، لیکن ان باتوں میں لوگوں کو ڈھال لینا کتنا مشکل کام ہے، ان کے ذہنوں کے اندر اس کو راسخ کر دینا، دل میں اتار دینا کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس کی جھلکیاں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئیں گی، آپ کے ساتھیوں کی زندگی میں نظر آئیں گی۔ اس واقعے کو یہاں جوڑ کر دیکھیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر لڑتے ہوئے ایک کافر کو بچھاڑ لیا، این اس کو جو گردن کاٹنے والے تھے تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ اب دیکھیں دو جذبات آ گئے نا، ایک اللہ کی خاطر کر رہے تھے، ایک تھوکنا کسی کو کتنا نفرت پیدا کرتے ہیں، تو رد عمل بھی پیدا ہو گیا۔ جو ہی یہ کشمکش پیدا ہوئی، اندر ہی ہوئی ہوگی، سیکنڈ لگے، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے پوچھا، ظاہر ہے حیرت تو اسے ہوئی کہ میں تو مرنے والا تھا بچ گیا، اس نے پوچھا آپ نے کیوں مجھے چھوڑ دیا اس طرح جو قابو کرنے کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، تم نے جب تھوکا تو میرے اندر غصہ پیدا ہوا، اب اس کے اندر وہ ملاوٹ ہو گئی نا، خلوص ختم ہو گیا، تو خالص نیت نہیں رہی، تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کوئی سمجھ آئی؟ ادھر جوڑ کے دیکھیں نا۔ اب یہ مجھے بتائیں وہ جہاد مشکل ہے جو جا کے کرنا ہے یا یہ جہاد مشکل ہے؟ یہ کیے بغیر ادھر برکت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کو خلوص والا عمل چاہیے نا، الا للہ دین الخالص، سن رکھو اللہ کے لیے خالص دین ہے، تو اگر اس میں ملاوٹ ہو جائے، دو جذبے مکس ہو جائیں، تو اللہ اگر قبول نہیں کرتا، تو آپ سوچیں ہمارے عمل کے اندر کیسے برکت پیدا ہوگی جب تک کہ ہم اپنے اندر یہ والا تزکیہ اپنی فکر کا، اپنی سوچ کا، اپنے مقاصد کا نہیں کریں گے۔ تو اب فی سبیل اللہ کے ساتھ آپ کو اس کی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ جو مسئلہ پیش آتا ہے نا، اب ایک دفعہ تو کر لیا چلیں، مسلسل کرتے رہنا کتنا مشکل کام ہے۔ اپنی جان پر چلیں ترجیح دے لی، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی تعلیمات کو۔ کبھی کبھی مسئلہ تو یہ بھی پیش آ سکتا ہے نا کہ بھائی کا مسئلہ پیش آ گیا، بیٹے کا مسئلہ پیش آ گیا، ماں کا مسئلہ پیش آ گیا، اور مشکل ہو جائے گا یا نہیں مشکل ہو جائے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف قائم کرنے والے بن کے کھڑے رہو،
اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ اپنے ہی خلاف ہو، اوِل والدین، والدین کے خلاف ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کے خلاف ہو، إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے بتایا، وہ جس کے خلاف آپ جا رہے ہیں نا، یا جس کی رائے کے خلاف آپ فیصلہ کر رہے ہیں، یا جس کو نقصان پہنچانے لگے ہیں اپنے اس فیصلے سے، وہ غنی ہو تب بھی تم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی پرواہ کرنی ہے، اور اگر فقیر ہو تب بھی اللہ کی پرواہ کرنی ہے۔ کیوں؟ فقیر پر بعض اوقات رحم دلی آ جاتی ہے نا، نرمی، کہ اس کا تو پہلے ہی ستیہ ناس ہے، جو سوا ستیہ ناس ہو جائے گا، تو کہیں اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی بھی رکاوٹ نہ بنے۔ وہ غنی ہو تو اس کا تعلقات، انفلوئنس، تو وہ کہیں بااثر آدمی ہے تو اس کے جو بھی اثر ہے اس کے ڈر کی وجہ سے، یا یہ کہ تعلقات کی خرابی کے ڈر کی وجہ سے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو سامنے رکھنا چاہیے، اس حد تک جاؤ۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا وَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا لحاظ کرو، رشتہ داروں کا لحاظ نہ کرو، والدین کا لحاظ نہ کرو، اپنے بھائی بندوں کا لحاظ نہ کرو، کسی غنی کا لحاظ نہ کرو، کسی فقیر کا لحاظ نہ کرو، اللہ کا لحاظ کرو کہ وہ زیادہ حقدار ہے۔ یہ تقاضا۔ اسی طرح وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے، نفرت، بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اعدلوا، عدل سے کام لو، دشمنوں کے خلاف بھی عدل سے کام لو۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ جو عدل ہے نا، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ یہ داڑھی کے سائز سے تقویٰ نہیں ناپا جا سکتا، تراش خراش، آپ کی وضاقتہ، بود باد، اس سے نہیں تقویٰ کا پتہ لگتا ہے۔ تقویٰ کا پتہ یہاں لگتا ہے، آپ کے فیصلوں سے لگتا ہے، آپ کے معاملات سے لگتا ہے۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جو لڑنے والے جہاد سے زیادہ مشکل جہاد ہے۔ شروع مکے میں 13 سال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، وہ یہی ہے نا۔ اس کو لوگ غار حرا کے ساتھ جوڑ دیں، بھئی غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے جایا کرتے تھے، وحی کے بعد تو غار حرا میں نہیں گئے، ہاں میدان میں رہے ہیں، اور وہاں پہ صبر و مصابرت کے مظاہر ہوتے رہے۔ قرآن سارا مکی جو ہے صبر 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 صبر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرے، اور وَاصْبِرْ جو ہے نا نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، اپنے آپ کو روک کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ صبر آپ کو بار بار ملے گا۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مکی قرآن میں ہے۔ مدینے میں بھی صبر ہے، لیکن وہاں صبر ڈبل ہے، وہاں صابرو ہے، وہ بھی صبر کر رہے ہیں، تم بھی صبر کرو۔ اب وہ اس صبر نے جنگ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ تو پہلا مرحلہ در حقیقت یہ ہے اپنے نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے کوشش کرنا۔ نفس چاہے گا آپ کو اپنے مفادات کا اسیر بنائے، اپنی خواہشات کے تابع کرے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور وہ نہن نفس عن الہوا، اس نفس کو یہ خواہش کرنے سے کہ وہ برائی کی طرف آپ کو لے کے جائے، آپ نے روکنا ہے۔ وہ کوشش کرے گا برائی کی طرف لے کے جائے، آپ نے کوشش کرنی ہے حق پہ کھڑے رہنے کی۔ جو میں نے آپ کا موقف مبنی بر حق ہو، سچائی پر کھڑا ہو، اصول پر کھڑا ہو، مفادات پر نہ کھڑا ہو، نہ اپنے نہ اپنی قوم کے نہ اپنے طبقے کے، حق پر کھڑا ہو۔ تو نفس آپ کو ادھر لے کے جائے گا۔ نفس اکیلا نہیں ہے، اس نفس کو جو اس کی خواہش ہے، اس کو تقویت آپ کا ساری سوسائٹی سے بھی مل رہی ہوگی، کیونکہ یہ جو آپ نے موقف اختیار کیا نا، یہ تو آپ نے کسب کیا ہے، یہ آپ کی کمائی ہے۔ یہ کمائی آپ کے معاشرے میں سب نے تو نہیں کی، آپ کے رشتہ داروں کی سوچ ہو رہے ہیں، آپ کی برادری کی سوچ ہو رہے ہیں، آپ کی قوم کی کنبے قبیلے کی سوچ ہو رہے ہیں، وہ ان کی سوچ آپ کی نفسانی خواہش کے مطابق ہے۔ تو وہ جو معاشرے کا پریشر آئے گا وہ نفس کے حق میں آئے گا، آپ کی سوچ کے خلاف آئے گا۔ یعنی جو آپ کے وہ نفس میں نا، آپ کے گھر والے بھی وہی کہہ رہے ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں میں نے حرام نہیں کمانا، اور جو میری چھوٹی موٹی تنخواہ ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے۔ اس سے پہلے فرض کریں آپ اوپر کی کمائی کھا رہے تھے تو آپ کا گھر بھی بہت اچھا چل رہا تھا، آپ کی جو ہے نا معاشرے میں حیثیت بھی تھی، اسٹیٹس بھی تھا۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں، کٹ ڈاؤن۔ تو سب سے پہلے گھر والوں نے نہیں کہنا دماغ خراب ہو گیا اس کا،
تو وہ سارے سسرالی بھی اور آگے پیچھے برادری والے بھی، کزن بھی، سب مل کے سمجھانے نہیں آئیں گے آپ کو، اور جو وہ سمجھا رہے ہوں گے وہ خود آپ کی خواہش بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ کو دو روخی لڑائی ہو گئی یا نہیں؟ آپ نے اپنے ساتھ بھی لڑنا ہے، اور یہ جو معاشرے کا پریشر آ رہا ہے اس کو بھی سسٹین کرنا ہے۔ اب سب مسافرت کا سمجھ آیا، استقامت کا سمجھ آیا، استقلال کا سمجھ آیا، اور آگے چلیں۔ صرف یہی دو طاقتیں ہی تو نہیں ہیں، ایک اور طاقت بھی ہے جو اس نفس کو پھونکے مارتی ہے۔ یہ پھونکے مارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پمپ کرنا۔ یہ جو ٹائر کی ہوا ختم ہو جاتی ہے، وہ پرانا سائیکل یاد ہے؟ پمپ کرتے تھے نا، اس طرح پمپ کر کے اس میں ہوا بھرتے تھے، یعنی پھونک بھرنا۔ میرے نفس میں پھونک کون بھرے گا؟ شیطان۔ وہ خود ہی بہت بڑی بلا ہے، لیکن یہ کہ اس کے سپورٹر ایک تو پوری سوسائٹی ہے، اور ساتھ اس کے آ کے شیطان بھی اپنی تھوتنی لگا کے، نوزل، تھوتنی مطلب نوزل لگا کے پمپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی طاقت میں تو کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد در حقیقت اپنی شخصیت کو پختہ کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ایک میچورڈ پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت جو اپنی ریڑھ کی ہڈی پر کھڑی ہو، سہارے کی ضرورت اسے نہ ہو۔ اگر یہ نہیں تو منافقت آئے گی، کیونکہ جو سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے جب اس پہ پریشر آتا ہے وہ دھڑام سے گرتا ہے۔ اسی کو تو نفاق کہتے ہیں، مشکل وقت میں پیٹھ موڑ لینے کو ہی تو نفاق کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے منافقین کی یہ بس بیان کیا ہے کہ یکسبون کل صیحۃ علیہم، ہر مصیبت جو کہیں بھی پیدا ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ وبال ہم پر آ رہا ہے۔ اور کانہم خشب مسندہ، یہ آپ کے ان کو ڈیل ڈول دیکھتے ہیں، بہت تعجب میں ڈالتے ہیں۔ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ وہیں یقولوا تسمع لقولہم، بات کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی جہادی نہیں، نعرے اور بڑی بڑی طولانی اور لمبی باتیں، لیکن کانہم خشب مسندہ، یہ ایسے ہیں جیسے سوکھی لکڑیاں دیوار کے سہارے کھڑی ہوں۔ درخت ہوتا ہے اپنے سہارے، اپنے تنے پر کھڑا، لیکن جو سوکھی لکڑی ہوتی ہے اس کا تو جب تک اسے سہارا نہ دے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی شخصیات کا معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی لوگ ہوتے ہیں اکیلے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی دنیا پیدا کر اگر زندوں میں ہے، دنیا اگر ادھر جا رہی ہے تم سمجھتے ہو سچ ادھر ہے، ادھر جاؤ، اکیلے جاؤ۔ کتنی کرج چاہیے، کتنی ہمت چاہیے، کتنا جوش چاہیے، کتنا جذبہ چاہیے، کتنی استقامت چاہیے۔ انا اول المومنین، کوئی ایمان لائے نہ لائے میں پہلا مومن ہوں۔ انا اول مسلمین، کوئی اسلام پر، اللہ کے دین پر عمل کرے نہ کرے میں کروں گا، پہلا مسلمان ہوں۔ عام طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ آئی ہے، ہم مل کے نہ کریں، آؤ ایک انجمن بناتے ہیں، آؤ ایک یونین بناتے ہیں، آؤ ایک کمیٹی بناتے ہیں، ہم مل کر اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سہارا ڈھونڈنا ہے، اور اگر کوئی 4 آدمی نہ ملیں تو کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کریں 2 سال میں اگر وہ 20 25 100 200 نہ ہوں پھر دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ شخص کہ میں نے تو چلنا ہے، کوئی اور چلے یا نہ چلے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ ایک پختہ شخصیت، ایک پختہ ارادے والے آدمی کی بات ہوتی ہے۔ مضبوط ارادہ رکھنے والا آدمی وہ یہ بات کرتا ہے۔ اس سارے عمل کے نتیجے میں وہ جو میں نے پہلے بیان کیا، یہ جو نفس، معاشرے کا دباؤ اور اس کے ساتھ شیطان، ان تینوں کا مقابلہ کر کے انسان کے اندر وہ پختگی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اکیلا بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اکیلا بھی لڑے گا، بے تیغ بھی لڑے گا۔ شرط یہ ہے، یہ پہلے ان منازل سے گزراؤ۔ یہ پہلی سطح کا جہاد ہے۔ دوسری سطح کا جہاد کیا ہے؟ ایک شریف آدمی، معقول آدمی کسی بے وقوف آدمی سے الجھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دماغ کا دہی بناتا ہے، لسی کوئی کہتا ہے لسی بناتا ہے، کوئی کہتا ہے دہی بناتا ہے، اور یہ کہ بھینس کے آگے بین بجانے کا کیا فائدہ۔ یہ ساری باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی ناسمجھ آدمی ٹکر جائے تو اس سے جان چھوڑانا لازم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو ایک ایسی بات کی سمجھ آ گئی ہے جو کسی اور کو آئی نہیں، مطلب وہ کہتا ہے میں تو اب اپنا چہرہ اللہ کی طرف موڑتا ہوں۔ جس معاشرے میں وہ یہ بات کہہ رہا ہے کوئی ایک بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، کوئی ماننے والا ہے ارد گرد اور کوئی بھی نہیں۔ جب نکلے تو ساتھ کون نکلا تھا؟ وہ بھی کئی سال کی محنت کے بعد جو ساتھ نکلے کون؟ ایک بھتیجا لوط علیہ السلام۔
ایک بیوی، بچہ تو تھا کوئی نہیں، اولاد تھی نہیں، یہ بندے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، کسی اور نے نہیں مانی. تو جب آپ اگینسٹ دا اسٹریم، جدھر لوگ چل رہے ہیں اس کے مخالف سمت میں چلتے ہیں، تو مجادلہ، مباحثہ، مناظرہ، جو گفتگو یہ ہوگی یا نہیں ہوگی، آرگومنٹ. تو دل کرتا ہے کسی کے منہ ہی نہ لگوں، بیٹھا رہوں یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے. دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں یوں ہی تصور. اللہ سے لو لگاؤ، جو میرا ہے جس کی طرف میں مڑ گیا ہوں بس اسی کا ہو کے رہ جاؤں. یہ مخلوق کے ساتھ منہ ماری کرنے کا فائدہ کیا؟ سارے جذبات مقدر ہو جاتے ہیں، دل میں تقدر آ جاتا ہے، پھر اللہ سے وہ جس لو لگانے کا جو وہ بھی مان پڑ جاتا ہے. لوگوں کی طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں. اب یہاں بھی یہ بھی ایک خواہش ہے جو آپ کے نفس نے پیدا کی ہے. آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، اس سے نکلنا نہیں چاہتے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر، خبردار کرو جا کے. سورہ مزمل میں کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری بوجھ ہے جو ہم آپ پر اتارنے والے ہیں. وہ بھاری بوجھ کیا ہے؟ اب آپ کو اس کیفیت سے نکلنا ہے. یہ جو اللہ سے لو لگانے والی کیفیت ہے، اس سے نکلنا ہے اور جا کے لوگوں کو سمجھانا ہے. لوگوں کی جب باتیں سننی پڑیں گی تو وہ بہت بھاری بات ہے. یہ انٹریکشن کوئی آسان تو نہیں ہے. وگرنہ آپ دیکھیں وہ مجھے کچھ اشعار بھی ابھی یاد آ گئے پنجابی والے جو نہیں کہ بھائی خاصن دی گل آما آگے مناسب نہیں کرنی، میٹھی کھیر پکائی محمدہ کتے آگے ترنی. یہ کیوں کہا گیا کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں اپنا دماغ خراب کرتے ہو؟ کیوں اپنی جان گھولتے ہو؟ کیوں اتنا تردد کرتے ہو؟ انہیں چھوڑو. اور نیچاں دی آشنائی کو لوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. تو تلقین تو پھر یہ ہوتی ہے چھوڑو بھائی ان کو. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، یہ میرے بندے ہیں، میں نے پیدا کیے ہیں، انہیں جاؤ سمجھاؤ. ہو سکتا ہے کسی کو عقل آ جائے، کون مانے کون نہ مانے یہ بات کی بات ہے. آپ کا کام انہیں سمجھانا ہے. فانذر، انہیں خبردار کرو. اب آپ خبردار کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پوری زندگی کبھی شرک نہیں کیا. یہ ایک اہم نکتہ ہے، یاد رکھیے. آپ کی مخالفت کسی نے نہیں کی. آپ نے بتوں کو حلوے مانڈے نہیں چڑھائے. آپ کے خلاف پروپیگنڈا کسی نے نہیں کیا. جتنا دنیا میں آج سیکولرزم ہے اتنا سیکولرزم مکے میں بھی تھا. نہ ہوتا تو حضور پر پہلے ہی الزام لگ جاتا کہ جن خداؤں کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کی یہ نہیں کرتے. انہوں نے مانا ٹھیک ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، آپ نہ کریں. عملاً مانا ہے. جھگڑا کب شروع ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہیں. اب یہ ان کی اقدار کے خلاف تھا. پھڈا تو یہاں سے پڑا. تو یہ جو وہاں پہ پرامن ماحول تھا اس میں ارتعاش کس نے پیدا کیا؟ آپ یہ الزام مشرکین کو نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزسٹنس گوارا کی تھی کہ آپ ان کی ارباب کی عبادت نہیں بھی کرتے تھے، وہ گوارا کر رہے تھے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حیثیت کو گوارا نہیں کیا. آپ نے چیلنج کیا ہے کہ تم غلط کرتے ہو. یہاں سے ساری اس کشمکش کا آغاز ہوا. یہ سیکنڈ فیز ہے جہاد کا، کہ جب آپ معاشرے میں جا کر جس کو آپ نے اپنے لیے حق سمجھا ہے وہ دوسروں کو پہنچاتے ہو، وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. وہ پھر پوری طاقت سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں. پھر آپ کو پتھر کھانے پڑتے ہیں، پھر آپ کو ماریں کھانی پڑتی ہیں، پھر آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں، پھر گالیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر پروپیگنڈا سارا سہنا پڑتا ہے. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اپنے بھی کہتے ہیں کیا ہو گئے ہو، کوئی جن آ گیا ہے تمہارے اوپر، کسی نے جادو کر دیا ہے. یہ ساری باتیں تکلیف دہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ایک وہ ننھا منہ سا جو ہے نا لاڈلا سا بچہ، وہ یہ دعوت کا کام کر سکتا ہے؟ پھر اس کے لیے بھی ایک مضبوط شخصیت درکار ہے. ایک باقدار، با اصول، با ہمت، جرت مند شخصیت درکار ہے جو استقامت کے ساتھ اس سب کو جھیلے، گالی بھی برداشت کرے، پتھر بھی برداشت کرے، ملامت بھی برداشت کرے، اپنوں کی غیروں کی باتیں سہے، اپنی بات کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے. یہ 13 سال حضور نے کیا یا نہیں کیا، اور آپ کے ساتھیوں نے کیا یا نہیں کیا؟ یہ جہاد نہیں ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے یہ جہاد ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ اپنے جو مغلظات بک رہے ہیں، آپ ان کا مقابلہ کیجئے. یہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے اس کی آیات بینات کے ذریعے سے، تو جہاد تو یہ بھی تھا. یہ جہاد بالقرآن ہے.
وہ جہاد مع نفس تھا، وہ جو پہلے والا تھا، اور یہ جہاد بالقرآن ہے۔ اور اگلا جہاد ہے جب آپ اس عمل کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر پولرائزیشن کر لیں۔ پولرائزیشن، تقسیم، آپ آج کل یہ لفظ سنتے ہیں، پوری دنیا میں پولرائزیشن ہے۔ یہ جو ایک نئے قسم کے لیڈر آئے نا، جیسے انڈیا میں مودی آ گیا، جیسے اب ٹرمپ آ گیا امریکہ میں، یہ جو سٹرکچر ہے اس سے نفرت پیدا کرتے ہیں، اور اس نفرت کے نتیجے میں ایک پولرائزیشن ہوتی ہے۔ کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب بغیر اس پولرائزیشن کے نہیں آ سکتا، لیکن جو رسول پولرائزیشن پیدا کرتے ہیں اس کی بنیاد نفرت نہیں ہوتی، تعمیر ہوتی ہے، اس کے پیچھے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ آگ میں جا رہا ہے، اسے آگ سے بچانا ہے، یہاں ظلم کا ضابطہ ہے، اس کو عدل سے تبدیل کرنا ہے۔ اس سے کسی طبقے کے خلاف نفرت پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا، جیسے کمیونزم میں تھا یا کمیونسٹ کرتے تھے۔ یہ طبقاتی کشمکش پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ اس کے پاس زیادہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ اسے خرچ اس طرح کرے جیسے اللہ نے بتایا ہے، تاکہ وہ آخرت میں فلاح پا جائے۔ پیچھے جذبہ یہ ہے، اس کا مال چھیننے کا جذبہ نہیں ہوتا، اس کی حیثیت چھیننے کا جذبہ نہیں ہوتا، اس کا مقام و مرتبہ چھین کر اسے ذلیل کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ یہ کمیونسٹوں کا ترا امتیاز تھا، اللہ کے رسولوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے، فرعون تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ تم اللہ کی مانو، اے نمرود تم اپنا رب خدا کو مانو، یہ نہیں کہ تم اترو میں بیٹھوں گا، یہ مسئلہ نہیں ہے، تمہارا ہمارا مقابلہ۔ ہاں، اگر تم اس کی نہیں مانو گے تو میرا تمہارا جھگڑا ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوگے تو اصل میں پھر تمہارے مقابلے میں آؤں گا۔ تو یہ اس چیز کو سمجھ لیجئے، پولرائزیشن اس طور پر بھی ہوتی ہے، یعنی نفرت کے جذبے کے تحت بھی ہوتی ہے، اور پولرائزیشن اس خیر خواہی کے جذبے کے نتیجے میں بھی ہوتی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دعوت لے کے کھڑے ہوتے ہیں نفرت کی بنیاد پر، معاشرے کا نیگیٹو جو مائنڈ کا طبقہ ہے وہ آپ کے ساتھ آ کے جڑنا لگتا ہے، جو پہلے ہی سے ان طبقات سے نفرت رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں تیری آواز مکے مدینے، وہ ایسے نفرت کرنے والے لیڈر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، یہ سارے فسادی ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ اگر اس خیر خواہی کے جذبے کے تحت دعوت دیتے ہیں جیسے نبیوں اور رسولوں نے دی، تو معاشرے کا شریف طبقہ، نیک لوگ، اچھے چلن کے لوگ، کردار کے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ کوئی ابو بکر جیسے آئیں گے، عمر جیسے آئیں گے، عثمان جیسے آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس پولرائزیشن پہلی صورت میں بھی ہے، پولرائزیشن دوسری صورت میں بھی ہے، لیکن دوسری صورت میں آپ کے ساتھ اچھے لوگ جڑتے ہیں، پہلی صورت میں آپ کے ساتھ برے لوگ جڑتے ہیں۔ لہٰذا تبدیلی بھی اگر آئے گی، پہلی صورت میں بری تبدیلی آئے گی، معاشرے کو ڈسٹرکٹ کر تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، جیسے کہ روس میں ہوا۔ اور اگر وہ نیک لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں تو معاشرے کی تعمیر کر دے گی، جیسے مکے میں ہوا۔ یہ دو مثالیں آپ کے سامنے، بالکل اس کا تقابل کر کے دیکھیے۔ تو پولرائزیشن لازمی ہے۔ اس پولرائزیشن کے نتیجے میں جب تک آپ کمزور ہیں تو مسابرت کون سی ہے؟ سہنے والی، برداشت کرنے والی، جھیلنے والی۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ ماریں کھاؤ لیکن اپنی بات کہتے رہو، آگ پہ لیٹو لیکن اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹو، تپتی ریت پہ لٹایا جائے جھیلو مگر اللہ خد کہتے رہو، یہ استقامت ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس اتنی طاقت آ جائے، ایک دو کے مقابلے میں، وہ خیر ایک دو کی بات میرے زبان پہ آ گئی، اصل میں آج کل ایک بحث چلی ہے، وہ جو حماس والا مسئلہ ہے نا، اس میں کہ بھئی وہ انہوں نے پنگا کیوں لیا تھا، تو وہ ایک الگ اس میں جو دو تین دلیلیں دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ بھئی ان کی تیاری نہیں تھی تو کیوں لیا، اتنے بچے مارے گئے، 15,000 بچہ مارا گیا، تو کم یہ فرض تب ہوتا ہے جب آپ ایک اور دو کی وہ ہو۔ تو یہ تھوڑی سی میں وضاحت اس کی کر دوں، بھئی تیاری اگر نہیں تھی تو سارے مارے جاتے نا، کوئی تو تیاری تھی کہ سارے نہیں مارے گئے۔ پہلی بات کا جواب، وہ تیاری کیا تھی؟ وہ انہوں نے اپنا، وہ جانتے ہیں انہوں نے کیا تیاری کرنی ہے، اور وہ انہوں نے کوئی کی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے اسرائیل انہیں ختم نہیں کر سکا۔ وہ سرنگیں ہیں، وہ جا کے کبھی پتہ کیجئے، وہ تو اب پڑھائیں گے جب آپ کی دنیا کی افواج ایک نئی جنگی حکمت عملی کے طور پر، تو پتہ چلے گا انہوں نے کیا تیاری کی تھی۔ لیکن اتنا تو سمجھ آتا ہے نا، اسرائیل انہیں وائپ آؤٹ کر دیتا نا، نہیں کر سکا، آخر میں مذاکرات کر کے مطالبے مان کے تو جنگ بند کی ہے، تو کوئی تو تیاری تھی جس کے بعد یہ ہوا۔ باقی جنگوں میں لوگ مرتے رہتے ہیں، رہ گئے 15,000 بچوں کا مرنا۔ اس میں اصل کیا ہے کہ بچوں نے تو جنگ نہیں کی تھی تو وہ کیوں مارے گئے؟ تو آپ کے قدم کی وجہ سے مارے گئے۔ ایک حد تک بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ایک بات سمجھ لیں، ان بچوں کا درد سب سے پہلے ان کی ماؤں کو ہونا چاہیے نا، اس قوم کو ہونا چاہیے۔ اس قوم کے اندر سے ایسی کوئی آواز ہم نے نہیں سنی کہ انہوں نے کہا ہو کہ بھئی حماس نے یہ کر کے ہمیں مروا دیا۔
تو ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ ماں سے بڑھ کے چاہے پھپھا کٹن کہلائے. تو مجھے کیوں اتنا درد ہو رہا ہے؟ جب اصل قوم کو درد نہیں ہے تو مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ معلوم ہو کسی اور کا درد ہے جو اس رنگ میں نکلا ہے. اصل مسئلہ تو ان کو ہونا چاہیے. اس قوم کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھی ہے. تو قوم اگر ساتھ ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں قوم اگر کہے کہ انہوں نے ہمیں مروایا, پھر ہم الزام لگا سکتے ہیں کہ تم نے اپنی قوم کو اپنے ساتھ رکھے بغیر یہ کام کیوں کیا, ان کی مرضی کے بغیر کیا. قوم آن کر رہی ہے, جو مر رہے ہیں وہ آن کر رہے ہیں, ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آخری بات جو 1 اور 2 کی ہے نا, وہ اصل میں یہ کہ جب مسلمان فرض کریں 100 مسلمان ہو مقابلے میں 200 کافر ہوں تو جنگ فرض ہے. آپ صلح نہیں کر سکتے, آپ ریٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ ریٹریٹ کرو گے جہنم میں جاؤ گے, بھاگو گے دوزخ میں جاؤ گے. 100 اور 200 کا مقابلہ ہو. لیکن اگر 100 اور 300 کا ہو جائے, 100 اور 3000 کا ہو جائے, 100 اور 3 لاکھ کا ہو جائے, آپشن از یور. آپ کی مرضی ہے لڑو, آپ کی مرضی ہے ریٹریٹ کر جاؤ. ریٹریٹ کرو گے بھی اللہ نہیں پوچھے گا, آپ کا عذر قبول کرے گا. بھی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا. 100 کے 100 لڑ کے 3000 کو مار کے مر جاتے ہو, شہید ہو. اللہ نے منع تو نہیں کیا اس بات سے. منع جس چیز سے کیا وہ یہ کہ جب تم 100 اور 200 بھاگ نہیں سکتے, لڑو گے اب. لیکن یہ تو غزوہ موتا آپ کو پتہ ہے, سورہ انفال میں یہ 100-200 والی وہ آ گئی ہے. غزوہ جو جنگ موتا تو بہت بعد میں ہوئی ہے, وہ سن 8 کے 9 کے درمیان ہوئی ہے. اس موقع پر مسلمانوں کا لشکر 3000 تھا. تمام جو سیرت نگار ہیں انہوں نے 1 لاکھ لکھا ہے جو لشکر تھا مقابلے میں عیسائیوں کا, لیکن بعض کہتے ہیں 2 لاکھ تھا. تو 3000 کا مقابلہ 1 لاکھ سے ہو یا 2 لاکھ سے ہو, کوئی تک بنتی ہے؟ تو اگر یہی اصول جو آپ بیان فرما رہے ہیں 1 اور 2 پر جو ہے نا وہ اس کے بغیر احرام ہے, تو پھر وہ احرام کا ارتکاب کر رہے تھے جو ان سے لڑ رہے تھے. میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 200 سے زیادہ ہو جائیں تو آپ پر لڑنا حرام ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا آپشن ہوتے ہیں, آپ چاہیں تو لڑیں چاہیں تو نہ لڑیں. وہاں پہ 3 امیر یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے. انہوں نے پہلا آپشن اختیار کیا لڑنے کا, اس کے بعد خالد بن ولید امیر بنے اور انہوں نے ریٹریٹ کا آپشن اختیار کیا. دونوں کا عمل ٹھیک ہے. جو پہلے گئے وہ بھی شہید, جو نکال کے لے کے آئے, بلکہ مدینے والوں نے ان پر مٹی پھینکی ہے کہ کیوں واپس آ گئے, مرنا چاہیے تھا وہاں پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریسکیو کیا کہ نہیں, یہ اپنے بڑے لشکر سے ملنے کے لیے واپس آئیں, یعنی پلٹ کے حملہ کریں گے. تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ 1 اور 2 کی جو نسبت ہے اس کا اصل تعلق کس چیز کے ساتھ ہے. خیر یہ بات ضمناً آ گئی. اصل بات اب اسی میں سمجھ لیں, جب آپ کی تیاری ہو گئی, میں 1 اور 2 کی نہیں کہتا, جو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی طاقت ہونی چاہیے, اتنی طاقت جب تک نہیں ہوئی صبر یک طرفہ ہوگا, تشدد ہوگا, بدلے میں صبر ہوگا, جیسے مکے سے ہمیں ملتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس آپ کو لگے کہ اب ہم جو ہے آمنے سامنے آ سکتے ہیں, ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, وہ نسبت تناسب بدلتا رہے گا ہر دور کے اعتبار, طریقہ کار مختلف ہوں گے. مثلا آج فرض کریں آپ کو لگے ہم الیکشن جیت جائیں گے تو کوئی ضروری ہے کہ آپ نے تلوار اٹھانی ہے, یا آپ کو لگے کہ ہم ایران کی طرح سڑکوں پہ نکل کے انقلاب لے آئیں گے تو کوئی ضروری ہے. ویسے بھی آپ آج تلواریں تو رہی نہیں ہیں, سوفسٹیکیٹڈ ویپنز آ گئے ہیں, وہ تو آپ کیا خریدیں گے, ایک گن شپ ہیلی کاپٹر نہیں خرید سکتے. تو جو بھی کرنا ہے یہی جو اس وقت جو میسر ہے وہ یہی کچھ ہے. جیسے آپ نے آٹا سستا کرا لیا, بجلی سستی کرا لی, تو اسی پہ چل کے دین بھی تو غالب کرایا جا سکتا ہے. وہ بھی مسلمان کرتے رہیں, جہاں جا کے رک جائیں تو وہاں ذرا پش کریں تو کرا لیں. ساتھ ایک مطالبہ یہ بھی رکھ لیتے, ابھی آپ سستی وہ کیا سادہ تحریک چلا رہے ہیں شادی بیاہ کی, اس پہ نہیں قانون سازی کرائی جا سکتی کہ اسمبلی سے اپنی اسی تحریک کے ذریعے سے. تو یہ بھی ایک حل ہے. جب آپ کو لگے کہ اب ہم اس طرح پریشرائز کر سکتے ہیں, سڑکوں پر آئیں. لیکن اس سے پہلے آ کے کانفلکٹ ایسا مول لے لینا کہ جس کے بعد آپ کی سروائیول کا مسئلہ ہو جائے, تو جب تک آپ کا بیس بڑا نہ ہو جائے اس وقت تک یہ تخت اور تختے والے مرحلے پہ نہیں جانا چاہیے, یک طرفہ طور پہ جھیلنا چاہیے. یہ سارے مراحل جہاد کے مراحل ہیں. اب آ جائیں ایثار کس کا ہے. مال لگے گا ایثار ہے, جان لگے گی ایثار ہے. قرآن مجید نے اس چیز کو جو بیان کیا نا, مال کا ذکر بعد میں آتا ہے, یعنی جب مائدے کی بات آتی ہے نا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, تو اس میں انفس پہلے ہیں, اموال بعد میں ہیں, یہ ترتیب ہے.
لیکن جب عمل کی باری آتی ہے مال کا ذکر پہلے آتا ہے، جان کا ذکر بعد میں آتا ہے. جیسے یہاں پہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں اور جانوں کے ساتھ بھی. کیوں؟ پہلے مال لگے گا تو وہ جماعت بنے گی بنیان مرصوص، جو جان بھی لگائے تو پھر اس کو بابرکت ہوگی. تو مال لگانے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی راہ میں یہ جو آپ نے دعوت دینی ہے، پیغام پھیلانا ہے، اس کے لیے تو آپ کو وقت بھی لگانا پڑے گا، پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا. کوئی کتاب چھاپنی ہے، پیسہ لگے گا. کوئی آپ نے کوئی وہ پروگرام کرنا ہے، پیسہ لگے گا. کوئی جلسہ کرنا ہے، پیسہ لگے گا. تحریک چلانی ہے، پیسہ لگے گا. مرنے کی باری تو بعد میں آئے گی. جو پیسہ نہیں لگا سکتا وہ مرے گا کیسے؟ یا وقت نہیں لگا سکتا تو جان کیسے دے گا؟ تو یہ ہے جو یہاں پہ ترتیب آ گئی. یہ کام اگر کر لو، مال بھی لگا لو، جان بھی لگا لو، اور مشن وہ رکھو اللہ کے دین کی اقامت، یہ وہ 2 شرطیں اگر پوری کر لو تو کم از کم آخرت کی کامیابی پکی ہو گئی تمہاری، اور وہ بڑی کامیابی. ذالک هو الفوز العظیم. اور اگر یہ کام کرنے والے ایک معتدب تعداد میں ہوں تو دنیا میں خلافت کا یا جو بھی اسلامی انقلاب ہے یا اسلامی نظام ہے اس کی غلبے کی بھی گارنٹی ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے. لیکن اس سے پہلے آزمائش ہوگی. یہ 2 شرطیں پوری کرتے ہو یا نہیں کرتے، امتحان ہوگا. اور وہ حالات اصل میں آزمائش کے بنتے ہی اسی لیے کہ کچھ بچا کے تو نہیں رکھا تم نے. اس معنی میں کہتا ہوں کہ فلسطینیوں نے کچھ بچا کے نہیں رکھا. کیا بچا ان کا؟ نہ گھر بچا، نہ نسلیں بچیں، ہر شے لگا دی، اور ابھی بھی استقامت نہیں چھوڑی. انہوں نے جو ہی حالات بہتر ہوئے انہیں کہا جی ہم نے آپ کے لیے بہت اچھی اکوموڈیشن بنائی ہے سرائے سینا میں، وہاں چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے کھنڈرات میں واپس جائیں گے. گھر کی محبت میں نہیں بھائی، گھر کی محبت جان کی محبت کے بعد ہوتی ہے. جہاں جان جانے کا خطرہ ہو وہاں گھر کی محبت کو کوئی نہیں دیکھتا. دنیا میں لوگ مہاجر بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ سروائیول کے لیے جاتے ہیں. وہاں سروائیول نہیں ہے، وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں. کیوں؟ جہاد کی خاطر. جہاد ان کا کیا ہے؟ یہ جو سرزمین مقدس ہے اس پر آ کے غیر قوم جس کا حق نہیں ہے وہ بیٹھنا چاہتی ہے. یہ اللہ کی زمین ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو الاٹ کی ہے. یہ ہم نہیں چھوڑیں گے، مریں گے سارے یہاں پہ. بہت بڑی کاز ہے یہ، فی سبیل اللہ. آپ مظفر آباد کے لیے یا راولہ کوٹ کے لیے یہ کام کریں، فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. مکہ والے اگر بیت اللہ کے لیے کریں اور فلسطین والے اگر بیت المقدس کے لیے کریں، فی سبیل اللہ ہوگا. کیونکہ وہ شاعر اللہ ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے. جیسے اللہ کے رسول ہیں، جیسے اللہ کی کتاب ہے، ایسے اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. ان کا سٹیٹس مختلف ہے، اور وہ جگہ نہیں چھوڑ رہے. جس نہ چھوڑنے کی وجہ سے امریکہ بھی مجبور ہو رہا ہے اور اسرائیل بھی مجبور ہو رہا ہے. بہت بڑا جہاد ہے. نہتے لوگ جہاد کر رہے ہیں، اسلحے کے بغیر جہاد کر رہے ہیں. بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑی. یہ تو رول ماڈل ہے سارے مسلمانوں کے لیے. اور اگر سارے مسلمانوں میں یہ جذبہ بیدار ہو جائے، پوری دنیا میں اسلام آنے میں دیری نہ لگے، اور مسلمانوں کو سپر پاور بننے میں دیری نہ لگے، اللہ کی مدد آنے میں لہذا نہ لگے. لیکن آزمائش شرط ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.